اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اور ایک یہ فرمایا کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اس لیے نرم کیا گیا کہ انہوں نے بیت المال سے ذاتی خرچ لینا بند کر دیا. حالانکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حاکم حکومت کرے، یعنی رعایا کی خدمت کرے اور رعایا کے مال میں سے اپنی ذات پہ خرچ کرے. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ حاکم رعایا کے مال سے اپنی ذات پہ خرچ کرے. جو حکومتیں کرتے تھے آخرت کے لیے وہ ڈرتے تھے کہ آخرت ضائع ہو جائے گی، اس لیے رعایا کے مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں کہ آخرت ضائع ہو جائے گی. اسی لیے داؤد علیہ السلام لیتے تو تھے خرچ بیت المال سے، اور 4000 درہم لیتے تھے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے، کیونکہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو بہ بدل کے پھرتے تھے اور پوچھتے تھے لوگوں سے کہ یہ تمہارا بادشاہ جو ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے، تاکہ لوگ میرا حال بتائیں. آج تو کوئی اس کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی ٹوک دے اس کو تو اس کو اپنا محسن سمجھے. وہاں تو کوشش یہ تھی کہ بھیس بدل کے پھرو تاکہ ہمارے بارے میں لوگ صحیح رائے قائم کر سکیں. یہاں تو ٹوکنے پر بھی تیار نہیں ہے سننے کو. اور وہاں کہ خلفائے راشدین کا اور انبیاء علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر ٹوکنے والے اپنے ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے، کہ ہمیں ٹوک دیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 جمعہ تک کہتے رہے مال ہمارا ہے. ایک بڑی میں نے ٹوک دیا، فرمایا بڑی میاں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے زندگی بخش دی، ورنہ میں تو مر رہا تھا. کیا میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ مجھے ٹوکا جانا ختم ہو گیا. وہاں داؤد علیہ السلام بھیس بدل کے رات کو پوچھتے لوگوں سے داؤد کیسا آدمی ہے، لوگ کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. ایک اللہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا راستے میں، اس سے بھی پوچھا فرشتے سے انسان سمجھ کے کہ بھائی تم بتاؤ یہ داؤد کیسا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے، مگر ایک کمی ہے ان کے اندر، کہ کمی یہ ہے کہ یہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالتے ہیں، خود کما کے نہیں خرچ کرتے اپنی ذات پر. اسی وقت طے کر لیا کہ اب بیت المال سے خرچ نہیں لینا. ایسے ہوتے تھے حاکم. چنانچہ وہاں تو طے کر لیا کہ بیت المال سے نہیں لینا، اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کام دیا کرنے کے لیے، اور سب سے مشکل کام کہ جنگ میں پہننے والی زرہ بناؤ، جنگ کی زرہ تیار کرو. ایک کڑی برابر کی بناؤ اور زرہ کھلی بناؤ. اور سہولت کیا کی، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ لوہے کو ان کے لیے گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا. جب تک ایک کڑی تیار نہیں ہو جاتی وہ نرم رہتی، بالکل آٹے کی طرح، گوندھے ہوئے آٹے کی طرح. ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والی کی پچھلی ساری معاف کر دیں گے اور اگلی زندگی میں اس کے عمل کے اجر کو بڑھا دیں گے. من یتق اللہ یکفر عن سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو عزیزوں کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ کمائیوں میں، کیونکہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا، کسی کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے سوائے سود کھانے والے کے. کہ فرمایا کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں معاملات کو حکم پر لاؤ، پھر دیکھو برکتیں کہ معاملات کو حکم پر لاؤ. اگر معاملات حکم پر آ گئے تو گویا عبادات میں کمال پیدا ہو گیا. اور عبادات کا کمال تو اخلاق اور معاشرے میں سب چیزوں میں کمال پیدا کر دے گا.
کہ عبادات تو تمام چیزوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے. دعوت کے ذریعے پوری زندگی کو بدلنا ہے. میرے دوستو عزیزو، ہجرت وطن چھوڑنے کو نہیں کہتے. ہجرت کہتے ہیں ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا جس سے محمد